اور ہمیں اپنی سرحدوں پر کاروبار کو وسعت دینا ہوگی، چاہتے ہیں پاک ایران سرحد خوشحالی کا مینار بنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کہتے ہیں غزہ پر ایران کا مضبوط موقف قابل تعریف ہے۔ اسرائیلی جارحیت پر عالمی برادری خاموش ہے۔ پاکستان ہمیشہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت پر ایران کے شکر گزار ہیں۔ موقع آ گیا ہے یا مل کر پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہت مستحکم کریں۔ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہاں پر ترقی اور خوشحالی کے مینار قائم کر ہم تبدیل کر دیں ایسے علاقے میں جہاں پر کاروبار، خوشحالی اور ترقی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ موقع میسر کر رہا ہے کہ ہم مل کر اس دوستی کو، ہمسائیگی کو ایک ترقی اور خوشحالی کے سمندر میں بدل دل کی گہرائیوں سے ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر بربریت اور ظلم کے پہاڑ اڑ جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اور آپ کی ایرانی قوم نے ایک بہت مضبوط موقف اپنایا ہے۔ پاکستان ہر وقت غزہ کے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ آپ کا اور ایران کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ وہ دن آئے گا جب کشمیریوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے۔ اس دورے کے نتیجے میں ہمارے تعلقات اور گہرے ہوں گے اور مضبوط ہوں گے۔ ایرانی صدر پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک لے جانے کے خواہش مند۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں بولے دہشت گردی، منظم جرائم اور منشیات کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ بارڈر تجارت سے دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی ممکن ہے۔ بارڈر مارکیٹ سے تجارت کو فروغ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دونوں ممالک کا تعاون ضروری ہے۔ پاکستان کی سرزمین ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ایرانی صدر نے غزہ کے عوام کی بھرپور حمایت پر پاکستان کے عوام کو سلام پیش کیا۔ کہا غزہ اور فلسطین میں مظالم کے خلاف پاکستانی عوام کا ردعمل قابل ستائش ہے۔ پاکستان اور ایران نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عام انتخابات کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ عرض سلام و ادب و احترام میکنم۔ جان برادر، چشم ما روشن، دل ما شاد، خیر خوب۔ چشم ما روشن، دل ما شاد، پاک ایران دوستی زندہ باد۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا نور خان ایئر بیس پر سرخ قالین استقبال۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر مہمان صدر کو کابینہ ارکان کا تعارف کرایا۔ معزز مہمان سے ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا انتخابات کے بعد آپ پاکستان آنے والے پہلے سربراہ مملکت ہیں، پوری قوم آپ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ پرتپاک استقبال پر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ تجارت اور دیگر شعبوں میں رابطے بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی اقتصادی زون کے لیے مشترکہ تعاون سمیت 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ شہر اقتدار کی ایک شاہراہ کو ایران ایونیو کا نام دے دیا گیا، جس کا افتتاح بھی ابراہیم رئیسی نے کیا۔ ایرانی صدر نے یوم العرض کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ ایرانی صدر کی اہلیہ، وزیر خارجہ، کابینہ ارکان اور تاجر بھی دورے میں ساتھ ہیں۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی کہتی ہیں پاکستان اور ایران تجارت کے فروغ کے خواہش مند ہیں۔ جنوری میں کشیدگی کے بعد تعلقات کی بحالی اور بہتری کے لیے ایرانی صدر کا دورہ اہم موقع ہے۔ امریکہ صرف ایران کے ساتھ پائپ لائن کے معاملے میں رکاوٹ ہے، باقی اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات کافی عرصے سے اسٹرینتھن ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ صرف پائپ لائن کے حوالے سے آبسٹیکل ہے۔ جو تعلقات ہیں اس میں امریکہ کا کوئی دخل نہیں۔ دونوں ممالک جنوری میں جو کشیدگی ہوئی، دورہ جو ہے یہ ایک موقع ہوگا کہ اس کو بھی ریپیئر کرنا، کہ کس طرح سے ان تعلقات کو ایک پازیٹیو ٹریک پہ لایا جائے۔ ایران اور اسرائیل کی ڈائریکٹ کلیش ہوا ہے پہلی دفعہ تاریخ میں، تو میرا خیال ہے یہ ساری ایشوز جو ہیں وہ بات چیت میں آئیں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہر قائد آمد پر کل کراچی ڈویژن میں عام تعطیل ہوگی۔ تمام نجی اور سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شہر میں 7 روز تک ڈرون اڑانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ جامعہ کراچی میں کل ہونے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے۔ رجسٹرار جامعہ کراچی کا کہنا ہے امتحانات کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے متبادل راستوں کا پلان جاری کر دیا۔ شارع فیصل دن میں محدود وقت کے لیے بند رہے گی۔
क्लब रोड PIDC से मेट्रोपोल तक बंद होगा। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड PIDC चौक तक बंद रहेगा। ईरानी सदर कल लाहौर में मज़ार इक़बाल पर हाजिरी देंगे। लाहौर में भी कल आम तातील होगी। तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट और डिविजनल दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज रात चीन रवाना होंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी नवाज शरीफ के हमरा चीन जाएंगे। नवाज शरीफ और इसहाक़ डार खुसूसी परवाज़ के ज़रिए चीन जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जहां ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। Returning officer shall forthwith prepare and announce provisional consolidated statement of results of the count of the constituency, excluding postal ballots in the prescribed manner. In the presence of such contesting candidates, their election agents or authorized observers as may be present, affix a copy of the provisional consolidated statement of results signed by him at a conspicuous place in his office and send a copy thereof to the commission. Important operative word yahan pe sir, in the prescribed manner, in the presence of such contesting candidates, their election agents or authorized observers as may be present. जनाब स्पीकर, कल का बाय इलेक्शन एक फार्स इसलिए था, एक रिग्ड इलेक्शन इसलिए था क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर के 300 मीटर से 400 मीटर इर्द गिर्द पुलिस फोर्स तैनात थी और उन्होंने किसी को जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा है हमें अफसर बाला से हुक्म है कि हम लोग कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स या इलेक्शन एजेंट्स को वहां पे जाने नहीं दे सकते। और मैं आपको या गुजरात की एग्जांपल दूं, मैं आपको बता सकता हूं कौन कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमारा रास्ता रोका और मैं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी ऑफिशियली आपको जमा कराऊंगा। जनाब स्पीकर, वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर ताबिश महमूद भट्ट, DPO असद मुजफ्फर, DIG SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, DSP असद इसाक, SHO राजा एहसन, SHO अमीर अब्बास, ये वो लोग साहिबान थे सर। जनाब स्पीकर, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा, जनाब स्पीकर, वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर ताबिश महमूद भट्ट, DPO असद मुजफ्फर, DIG SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, DSP असद इसाक, SHO राजा एहसन, SHO अमीर अब्बास, ये वो लोग साहिबान थे सर। जनाब स्पीकर, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि यहां पे हमें नहीं मालूम कि पुलिस की वर्दी में इंटेलिजेंस मीडिया के जनाब स्पीकर, उन्होंने 4 लोगों को हमारे सामने, उन मीडिया लोगों की सिर्फ ये गलती थी कि उन्होंने 1.5 मिनट का एक वॉइस स्लॉट बैरिस्टर गौर साहब का और मेरा उन्होंने रिकॉर्ड किया। उनको उन्होंने इतना टॉर्चर करके सारों के सामने उठा के मोबाइल वैन्स में फेंका। उनका नाम है 92 न्यूज़ से बिलाल सिकंदर, नवीद अहमद 92 न्यूज़, फैसल मुश्ताक 92 न्यूज़, रईस दिलावर GNN कैमरामैन। इसका कैमरा तोड़ा गया, इसको ज़्यादा कॉप किया गया, इसको टॉर्चर किया गया। पुलिस वालों ने कहा कि हम लोग इसको रिलीज या करना भी चाहें, हमारे बस में नहीं है क्योंकि हमारे पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज है कि जहां पे वो फिर रही थी। नॉन इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दूसरी स्पेशल ब्रांच, चौथी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 5वीं ISI है। इनमें से आइडेंटिफाई किया जाए कौन सी इंटेलिजेंस पुलिस के यूनिफॉर्म में उन्होंने मीडिया के लोगों को ज़दकॉप किया, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर का मुआसरा किया हुआ था। पंजाब पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी। इस आर्टिकल इस ठीक है, माइक खोले मगर प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यार आप क्यों खड़े हो जाते हैं पीछे से? ये आप क्यों खड़े हो जाते हैं?
آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. جناب اسپیکر نہیں آپ نہیں، جب وہ بات کر رہے ہیں آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کھڑے رہیں، پھر کھڑے رہیں. آپ بیٹھے نا، آپ بیٹھے نا. نہیں جی عمر صاحب بیٹھ جائیں، شاہد خان بیٹھ جائیں. ہاں عمر صاحب، وہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، اپنے ہی لوگ ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. آپ کے اپنے لوگ ہی ڈسٹرب کرنے کے لیے، کسی کی ضرورت نہیں. جی پلیز وائنڈ اپ کیجئے. تھینک یو جناب اسپیکر، آپ سے گزارش ہے ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ہمارا پریویلیج مجروح ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. سیکشن 92 کے تحت ہم لوگ آتھرائز تھے، یہاں پہ جا سکتے تھے، ہمارے کینڈیڈیٹ جا سکتے تھے، ان کو نہیں جانے دیا. اور اس چیز پہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس چیز پہ سر، یہ الیکشن، یہ اپوزیشن، یہ گورنمنٹ، یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں. آج گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہے، کل یہ 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد یہ ادھر بیٹھ سکتے ہیں. اس میں کوئی پتہ نہیں لگتا. یہ چیزیں آتی جاتی ہیں، ہم نے بہت دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. گیٹ یور پوائنٹ. جناب اسپیکر اہم بات ہے، اس آئین کو پروٹیکٹ کریں اور اس الیکشن لاز کو. یہ ہمارا راستہ کیوں روکا گیا تھا؟ آپ تشریف رکھیے، میں بتاتا ہوں. اور فیبریکیٹڈ دھاندلی زدہ ایک بات کی تھی جو مشتاق صاحب والی، وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ مجھے پلیز میرے سے ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ جو انہوں نے مشتاق صاحب کا ذکر کیا، یہ میرے سے کر لیجئے گا. جو پریولیج موشن آپ نے کہا کہ جی 3 ممبرز موو کرنا چاہتے ہیں، وہ دیجئے گا، میں دیکھ لوں گا ایڈمیسیبل. جو آپ نے یہ الیکشن والی بات کی، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو اپروچ کرنا پڑے گا، بیکاز یہ الیکشن لاز وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہی اس کے اوپر بتائیں گے کیا کرنا ہے. جی عامر ڈوگر صاحب، آپ بات کرنا چاہتے؟ نہیں آپ بات کرنا چاہتے، پھر اذان ہوگی تو رہ جائے گی. جی ٹھہر جائے، ابھی میں نے ادھر سے جواب لینا ہے. جی عامر صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں پھر ادھر کی باری آئے گی. چاہوں گا کہ آج ہمارے اسلامی ملک ایران کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اسلام آباد میں ہیں. میں یہاں ضرور ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ایران جو ایک اسلامی ملک ہے، جس طرح انہوں نے ڈٹ کر اسرائیل جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بدماش اور دہشت گرد ہے، اس کی جارحیت کو للکارا ہے. اور ایران نے ایک مثال قائم کی کہ مسلم ورلڈ کے باقی امہ پوری OIC اور ہمارا اپنا ملک، ہمارے حکمران کہاں ہیں. ہماری یہ خاموشی انتہائی تشویشناک ہے، جہاں ایک سازش کے تحت جو فسطائیت پر مبنی ورلڈ ہے، جو اسلاموفوبیا کا شکار ہے، نسل کشی کر رہا ہے فلسطینی بھائیوں کی، وہاں ہماری حکومتیں اور OIC خاموش ہے. یہ انتہائی شرمناک بات ہے. اور جناب اسپیکر، آج طے ہو گیا کہ جو پاکستان میں رجیم چینج ہوئی تھی، وہ بھی مسلم دشمنی کا شاخسانہ تھا. اگر آج عمران خان، یہاں وقت ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا بانی PTI کی مزاحمت کا اعتراف. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا زندگی بھر مزاحمت کی، لیکن اس بار یہ دوسری طرف چلی گئی. ووٹ مزاحمت کا ہے، لوگ مزاحمت سے محبت کرتے ہیں. ہم سمجھتے تھے بانی PTI مزاحمت نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے کی. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کا کہنا تھا، دیکھنا ہے PTI کی مزاحمت ہمیں لے ڈوبی یا ہماری مفاہمت. الیکشن میں کوئی سلیکشن نہیں ہوئی. جتنا مجھے اپنے ہارنے کا یقین ہے، اتنا ہی جاوید لطیف کی ہار کے صحیح ہونے کا ہے. جاوید لطیف نے الیکشن سے متعلق غلط کہا. ان کا دکھ رانا تنویر کے ڈی نوٹیفائی ہونے سے ختم ہوگا. لوگ یہ سمجھتے رہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہماری کنٹینیوٹی ہے. ہم اس بات کو کلیئر نہیں کر سکتے. میاں نواز شریف نے مزاحمت کی سیاست کا ووٹ ہے، لوگ لو کرتے ہیں اس کو. اس مرتبہ وہ مزاحمت کی سیاست ہمارے حصے میں نہیں رہی، وہ دوسری طرف چلی. عمران خان نے
مزاحمت تو کی، توقع یہ تھی کہ وہ نہیں کر سکے گا، بٹ ہی ڈڈ۔ مفاہمت آپ کو لے ڈوبی، ان کی مزاحمت لے ڈوبی ہے یا ہماری مفاہمت لے ڈوبی ہے، یہ بات درمیان میں صاف کرنا پڑے گا۔ حکومت تو لینی چاہیے تھی یا یہ غلط ہوا؟ پارٹی میں دو آراء تھی، میں دوسری رائے کا ہی حامی تھا، کولیشن گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے۔ ہم ایسے ہی بیانیہ بنا کے چلا رہے تھے پاکستان کو نواز دو۔ پارٹی کا یہ فیصلہ تھا وزیر اعظم میاں نواز شریف بنیں گے۔ میاں نواز شریف نے خود فیصلہ کیا اگر کولیشن گورنمنٹ میں جانا پڑتا ہے تو پھر ہمارے امیدوار میاں شہباز شریف، کوئی سلیکشن نہیں، کوئی کسی نے کراس نہیں کیا۔ جوید لطیف صاحب زیادتی کرتے، جتنا مجھے اپنے ہارنے پہ یقین ہے، مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ جوید لطیف صاحب بھی جینون صحیح ہارے ہیں۔ ان کا گلہ یہ ہے کہ میں ہار گیا ہوں، رانا تنویر کیوں جیت گیا۔ ان کا جو درد ہے اس کو میں سمجھتا ہوں۔ اب ہم کیا کریں، رانا تنویر صاحب کو ڈی نوٹیفائی کروائیں، 90 کروڑ کی بات کریں، خود مل کے ان کو سمجھاؤں گا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا۔ مجھ پر ہیروئن کیس قمر جاوید باجوہ نے بنوایا، رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا ہیروئن کیس میں بے گناہ ثابت ہوا تو باجوہ نے کہا کچھ اور کیا ہوگا۔ کیس قمر جاوید باجوہ نے بنوایا لیکن فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا تھا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ فیض آباد دھننا ٹی ایل پی کا اپنا فیصلہ تھا، یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو کسی نے اکسایا تھا۔ فیض حمید اور قمر باجوہ نے کہا وزیر قانون استعفیٰ دیں اور اس کو ختم کریں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریب تھی، میاں شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ گلا کیا کہ باجوہ صاحب یہ دیکھیں رانا صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے، بے گناہ ہیں، انہوں نے بڑی غلط بات وہ نہیں یہ جو بے گناہ ہوں گے کوئی اور کام کیتا ہوئے۔ میں نے یہ سن لی، دوبارہ جب وہ مجھے ملے وہیں میں نے کہا کہ باجوہ صاحب آپ نے میرے خلاف مقدمہ بنایا ہے، اللہ آپ کے اور میرے درمیان انصاف کرے، اسی دنیا میں کرے گا۔ کہنے لگے نہیں میں نے نہیں بنایا، میں نے کہا نہیں آپ نہیں بنایا، آپ اس میں شامل ہیں۔ اور تلخی ہونے لگی، وہاں پہ اعظم ندید تارڑ، خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کھڑے تھے، انہوں نے پھر میری چلنے نہیں دی۔ نہیں رانا صاحب چھوڑیں، کرنے والے یہ تھے، کروانے والا عمران خان۔ موسیٰ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹی ایل پی ایک الگ سے سٹانس ہوتا ہے، وہ پھر اس کے اوپر کسی کی مانتے نہیں۔ لاہور سے چلے تھے تو وہ کسی کے کہنے پہ نہیں چلے تھے، یہ ان کا خود اپنا ایجنڈا تھا۔ فیض حمید صاحب یا قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ کردار ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ یار اس بات کو ختم کریں اور استعفیٰ دیں، تو پھر استعفیٰ ہی ہوا۔ فریال تالپور کی خواہش پر کراچی میں پنک بس سروس 2 ماہ کے لیے مفت۔ پنک بس سروس کے نئے روٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن سے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ خواتین کو 50 روپے کرایہ بھی نہ دینا پڑے، جس پر شرجیل میمن نے اسی وقت پنک بس سروس 2 ماہ کے لیے مفت کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنک سروس میں ہمارے لیے عورتوں کے لیے وقت کی ضرورت تھی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ڈرائیورز اور کنڈکٹرز بھی عورتیں ہیں۔ شرجیل صاحب میرا خیال ہے یہ 50 روپے ہی ہے نا دینے پڑتے ہیں، میری ایک دل کی خواہش ہے، معلوم نہیں یہ ہو یا نہ ہو، یہ مفت سروس ہو جائے۔ 2 مہینے کے لیے فری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اوہ تھینک یو ویری مچ، فرام ٹمورو آنورڈز فار 2 months یہ اناؤنس کریں کہ 2 مہینے کے لیے فری۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو انسان کے دل سے خواہش پیدا ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا کے پی میں 2 مختلف مقامات پر آپریشن، 11 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر نے بتایا سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا اور 10 دہشت گرد مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ ہوئی، فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد ہلاک ہوا۔ تمام دہشت گرد فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مقامی افراد کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، پی ٹی آئی دور حکومت کے وفاقی کابینہ اراکین کے نام ای سے نکال دیے گئے ہیں۔ علی ملک سے مزید جانیں گے۔ علیم آگاہ کیجیے گا اس فیصلے سے متعلق۔ پی ٹی آئی دور حکومت کی وفاقی کابینہ اراکین کے نام ای سے نکال دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، فرح خان، زلفی بخاری کے نام ای سی ایل میں برقرار۔ موجودہ وفاقی کابینہ نے پی ٹی آئی کابینہ اراکین کے نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا نام بھی ای سی ایل سے نکال دیا گیا۔ علیم ملک سے مزید جانیں گے۔ علیم آگاہ کیجیے گا اس خبر سے متعلق مزید۔ جی، شہباز شریف حکومت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی دور حکومت کی وفاقی کابینہ کے ارکان کے نام تھے وہ ای سی ایل سے نکال دیے گئے ہیں۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ اس حوالے سے عمران خان، بشرا بی بی، فرح اور زلفی بخاری کے نام جو ہیں وہ ای سی ایل پر برقرار رہیں گے۔ تاہم موجودہ وفاقی کابینہ نے جو پی ٹی آئی کابینہ کے ارکان تھے ان کے نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان، مراد سعید،
परवेज खट्टक, शफकत महमूद के नाम जो है ईसीएल से निकाल दिए गए हैं। ईसीएल से निकाले वाले जो दीगर नाम है उनमें एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और आजम सवाती के नाम शामिल है। इसके साथ साथ असद उमर अयूब, महबूब सुल्तान और फवाद चौधरी के नाम भी ईसीएल से निकाल दिए गए हैं। ईसीएल से निकाले जाने वाले नामों में फरोग नसीम, श्री मजारी और दीगर शामिल हैं। जराये ने ये बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से नैब की सिफारिश पर ये नाम जो है ईसीएल से निकालने की आज मंजूरी दी गई है। ठीक है अलीम, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। और खबर है कराची से, जहां 8 बच्चों का बाप गोली लगने से जान बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि शहरी ने डाकू के ऊपर गोली चलाई थी। फैक्ट्री मुलाजिम 51 साल का नसीब जरीन जद में आ गया। अफजल खान की रिपोर्ट। 8 बच्चों के बाप फैक्ट्री मुलाजिम नसीब जरीन को आहों और सिस्कियों में सुपर्द खाक कर दिया गया। इतवार को छुट्टी वाले रोज मकतूल अपने सबसे छोटे बेटे को लेकर अपनी बड़ी बेटी से मिलने गया था, जहां से वापस घर आते हुए रास्ते में मारा गया। बच्चे से मैंने पूछा कि ये क्या मसला हुआ, कहने लगा मैं तो पीछे आ रहा था और मेरे आगे से मोटरसाइकिल वाले गुजरे, इन्हें 2 बाइकें थी और उसमें 2 बंदे बैठे हुए थे। तो एक हवाई फायरिंग कर रहा था और एक जो है ना स्ट्रेट फायरिंग कर रहा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक फरार होते डाकुओं पर शहरी ने फायरिंग की थी, जिससे वहां से गुजरने वाला नसीब जरीन जाँ बहक हुआ। 2 मुलजिम वहाँ पे स्नैचर्स 2 शहरियों को इंटरसेप्ट करते हैं, उनके साथ वो वारदात करते हैं। उनके 5 सेकंड के बाद 2 शहरी वहाँ पे दूसरे बाइक पे मौजूद थे, उन्होंने डकैतों पे फायरिंग की है। बजाय डकैतों के हिट होने के ये शहरी जो है ना उसके जद में आया है। पुलिस ने मौके से फरार होने वाले डाकुओं के साथ साथ फायरिंग करने वाले शहरी की भी तलाश शुरू कर दी है। डकैती, मुजाहिमत हो या क्रॉस फायरिंग, हर वाक़े में कराची के मासूम शहरी मारे जाते हैं और पीछे रह जाने वाला खानदान कर्ब के समंदर में डूब जाता है। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। जैकबाबाद से घड़ी खैरू जाने वाला रोड खस्ता हाली का शिकार है। हादसों और आसानी की वारदातें रोज का मामूल बन गई हैं। शहरियों का कहना है कि बजट मख्तस होने के बावजूद सड़क तामीर नहीं की गई। आए दिन गढ़ों में गाड़ियां उलटती रहती हैं। राहजन मौका देखकर मुसाफिरों को लूट लेते हैं। रोड है बाईपास का, हाईवे का, इधर से रोज़ाना की आमद और रफ्त आती जाती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। ये गाड़ियाँ गिरती हैं, कारें वगैरह। एमएडआर में इसका बजट आता है रिपेयरिंग का, पर पता नहीं कहाँ जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि डीसी क्या कर रहा है, यहाँ के जो इलेक्ट जो है ना MNA MPs हैं वो क्या कर रहे हैं। नाले खुले हुए हैं, गंदगी फैली हुई है, मोची बस्ती की आवाम को कीड़ा मकोड़ा पता नहीं क्या समझा हुआ है। चिकन की कीमत 750 से 800 रुपए किलो तक क्यों पहुंची? पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर ने हुकूमती पॉलिसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहते हैं हुकूमत ने जुर्माने किए तो रद्द अमल में 100 रुपए और बढ़ गए। एक खरीदार ने कहा आवाम इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब एहतजाज भी नहीं करते। लाहौर से सिद्रा गयास की रिपोर्ट। 2 हफ्तों में मुर्गी का गोश्त 750 रुपए से तजावुज कर गया। सार्फिन मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमत से परेशान हैं। अब इतनी महंगी है, समझ लो ईद पे ही पक रही है। पहले सोचना पड़ता है कि मुर्गी लेने जाएं तो बाजार से मिल जाएगी हमें, जब पहुंच आते हैं तो हमारी जेब जो है ना वो इजाज़त नहीं देती। आवाम इतनी मजबूर हो गई कि वो रोडों पे नहीं आ सकती इन चीज़ों के लिए। पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद ने मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसियों को ठहरा दिया। ईद पे हमेशा डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड की ज्यादती ने रेट को बढ़ाया। फिर हमारी हुकूमत ने उसको कैप करने की कोशिश की, जबरदस्ती दबाने की कोशिश की। जो दुकानदार हैं, फट्टे वाले हैं, उन पे FIR दी, उन पे जुर्माने दिए। जुर्मानों का खर्चा भी उसी की कीमत में साथ शामिल होता गया। उसने 100 रुपया रेट बढ़ा दिया। खरीदार कहते हैं कि हुकूमत गिरा फरोश माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में बुरी तरह से नाकाम है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से आने वाले सिख यात्री वापस रवाना हो गए। यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस रवाना हुए। भारत से 3000 सिख यात्री बैसाखी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए थे। यात्री ने पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और एहतराम को अपना सरमाया करार दिया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੋਈ 18-19 ਵਾਰੀ सेवा का मौका। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AVNews.tv और देखते रहिए AVN News।